باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، ہماری بحث عقیدہ توسل کے سلسلے میں تھی۔ ہم نے ایک مختصر سی تاریخ بیان کی تھی کہ 700 ہجری تک اس عقیدے کے سلسلے میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن ابن تیمیہ و امثال ذالک نے آ کر اس عقیدے کے اوپر اشکال کیا اور کہا کہ جو توسل کو قبول کرتا ہے ہم اس کو مشرک مانتے ہیں، ہم اس کو کافر مانتے ہیں، اس کی جان، مال، عزت و آبرو سب ہمارے لیے حلال ہے۔ آج آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے کچھ آیات پیش کرتے ہیں جن آیات میں پروردگار عالم نے انسانوں کو وسیلے کی طرف بلایا ہے، وسیلے کا حکم دیا ہے کہ جب تم ہماری بارگاہ میں آؤ تو تم وسیلے کے ذریعے سے آؤ۔ پہلی آیت جس میں پروردگار عالم انسانوں کو متوجہ کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہ آیت بہت واضح ہے۔ اس میں 3 حکم دیا گیا ہے پروردگار کی طرف سے بندوں کو۔ پہلا حکم یہ ہے کہ تم تقوی الہی اختیار کرو۔ اس کے معنی ہے کہ تقوی ایک ایسا امر ہے کہ جس کا حکم پروردگار دے رہا ہے۔ دوسرا حکم پروردگار کہہ رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تم وسیلہ تلاش کرو، یعنی اگر تمہیں ہماری ذات کی طرف آنا ہے تو کسی نہ کسی وسیلے کو تلاش کرنا ہوگا۔ دیکھیں اس آیت میں ایک بہت ہی لطیف امر کی طرف حکم دیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا کہ تم وسیلہ تلاش کرو، یعنی یہ ذمہ داری پروردگار نے ہمارے اوپر رکھی ہے کہ ہم خود پروردگار کی ذات کی طرف جانے کے لیے اپنے اختیار سے وسیلے کو استعمال کریں۔ ہمارے پر کسی طرح کا کوئی تحمیل، کوئی جبر، کوئی اکراہ نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو اس میں حکم دیا ہے وہ جہاد سے متعلق ہے کہ ہماری بحث اس جہاد کے سلسلے میں نہیں ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ میں پروردگار عالم نے انسان کو اس امر کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اگر تمہیں تقوی الہی اختیار کرنا ہے، اگر تمہیں ہم سے قریب ہونا ہے تو ہر صورت میں تمہیں ایک ایسا امر اختیار کرنا ہوگا، ایک ایسی شے کو اختیار کرنا ہوگا جو شے تمہیں تمہارے پروردگار سے قریب کر دے۔ تو یہاں پر نہ صرف یہ کہ جائز ہے وسیلے کو اختیار کرنا، بلکہ ایک طرح کا حکم دے رہا ہے پروردگار عالم کہ جب بھی تمہیں ہماری بارگاہ میں آنا ہے تو ایک وسیلے کے ذریعے سے آنا ہوگا۔ اب یہ وسیلہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم جس کو چاہے وسیلہ قرار دیں۔ ہم اس طرح کے کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتے کہ فلاں نے کس کو وسیلہ اختیار کیا، بس ہاں آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اس شے کو، اس ذات کو وسیلے کے طور پر اختیار کریں کہ جو ہمیں پروردگار سے قریب کر دے، جو ہمارے فاصلے کو خدا سے کم کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایسی چیز کو ہم نے وسیلہ قرار دیا کہ جو ہمارے فاصلے کو اور بڑھا دے۔ تو یہ پہلی آیت تھی جس میں پروردگار عالم وسیلے کے جواز کے اوپر گفتگو کر رہا ہے۔ دوسری آیت جس میں پروردگار نے نہ فقط جواز کی بات کی بلکہ اس کو وہاں پہ ثابت بھی کیا ہے۔ جناب یوسف کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ جناب یوسف جناب یعقوب کے بیٹے ہیں اور باپ بہت زیادہ چاہتے ہیں، اور اس امر کے پوری تفصیل ہے، پورا سورہ موجود ہے، آپ اس کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں۔ الغرض یہ کہ بھائیوں نے جب محسوس کیا کہ بابا ان کو زیادہ چاہتے ہیں تو ایک پلان بنایا کہ ہم یوسف کو جان سے مار دیں گے۔ جب یوسف بابا کے سامنے نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ بابا کی توجہ ہم سب بیٹوں کی طرف ہو جائے گی، اور یہی کیا۔ چاہتے تھے مارنا، لیکن پروردگار کی حکمت اور اس کی کا تدبر اور اس کی بصیرت نے جناب یوسف کو بچا لیا۔ وہ بعد میں جب یہ پورا واقعہ تقریباً ختم ہونے والا ہے سورہ یوسف میں، اور بھائی مصر گئے، وہاں جا کر اناج طلب کیا، پھر جناب یوسف سے ملاقات ہوئی، تو وہ امر جو پیش آیا تھا قتل کی صورت میں، اس کے اوپر پشیمان ہوئے۔ یعنی ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم سے اشتباہ ہوا ہے، ہم سے گناہ ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر گناہ ہم نے کیا ہے تو معافی بھی ہم مانگیں گے۔ لیکن اس امر میں سارے بھائی جناب یعقوب اپنے بابا کے پاس آئے اور کہا، اعتراف کیا اس بات کا کہ ہم نے جو جناب یوسف کے ساتھ فعل انجام دیا، ان کو قتل کرنا چاہتا، یہ ایک اشتباہ تھا ہمارا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے اشتباہ ہو گیا، آپ ہمارے لیے استغفار کریں۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ وہ افراد کے جو وسیلے کو قبول نہیں کرتے، جو وسیلے کو شرک کہتے ہیں، یہاں پہ ان کا جواب کیا ہوگا؟ جو انسان خود گناہ کر رہا ہے وہ اپنے گناہ کے لیے خود معافی مانگے۔ جناب یعقوب کے پاس کیوں گیا؟ جناب یعقوب کے پاس اس لیے نہیں گئے تھے بیٹے کہ یہ ہمارے باپ ہیں، بلکہ جناب یعقوب کو نبی مانتے تھے، اللہ کا مقرب بندہ مانتے تھے، پاک و پاکیزہ مانتے تھے۔ یہ ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو پروردگار کی بارگاہ میں تو کسی مقدس شخصیت کو وسیلہ بناؤ۔ اور ظاہر ہے کہ وقت کا نبی سب سے مقدس ہوتا ہے، سب سے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، اور پروردگار کی سب سے زیادہ معرفت رکھتا ہے۔
اچھا یہاں پر اگر آپ دیکھیں قرآن کی ان آیات کو اٹھا کے دیکھیں اور وہ پورا واقعہ پڑھیں تو اندازہ ہوگا وہاں پہ جناب یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ گناہ تم نے کیا ہے، غلطی تم نے کی، تم اپنے پروردگار سے جا کے معافی مانگو۔ جناب یعقوب نے وعدہ کیا کہ ہم تمہارے لیے استغفار کریں گے، ہم تمہارے لیے توبہ کریں گے۔ تو جناب یعقوب کا وقت کے نبی کا دوسروں کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے استغفار کرنا یہ خود مصداق وسیلہ ہے، مصداق توسل ہے۔ یہاں پہ پروردگار عالم نے اس آیت کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا کہ اگر پاک و پاکیزہ زوات کے ذریعے سے تم اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتے ہو تو یہ کام ہماری نگاہ میں ایک بہترین کام ہے، اور جناب یعقوب نے اپنے بچوں کے لیے استغفار کیا۔ تو اس آیت سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم کے بارگاہ میں اگر جانا ہے، چاہے نعمت کے طلب کے لیے جانا ہو، چاہے اپنے گناہوں کے استغفار کے لیے جانا ہو، کسی پاک و پاکیزہ شخصیت یا کسی پاک و پاکیزہ شے کے ذریعے سے انسان پروردگار کی بارگاہ میں جا سکتا ہے، اور وہاں اس کا اثر بھی ہوگا، اور پروردگار اس شخصیت کی وجہ سے جو پاک و پاکیزہ شخصیت ہے انسان کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تیسری آیت جس میں گناہوں کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ نعمت کا تذکرہ ہے، وہ جناب موسیٰ سے متعلق ہے۔ جناب موسیٰ کا واقعہ قرآن میں متعدد مقامات پہ بیان ہوا ہے، بہت زیادہ آیات نقل ہوئی ہیں جناب موسیٰ سے متعلق۔ اس میں سے بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ سے ایک دن یہ مطالبہ کیا کہ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، یعنی موسیٰ اب ہم لوگ ایک کھانا کھاتے کھاتے تھک گئے ہیں۔ تو یہ کھانا تو ایک مادی چیز ہے۔ اس سے پہلے جناب یعقوب کے سلسلے میں جو آیت آئی اس میں گناہوں کے سلسلے میں اور گناہوں کے معاف کروانے کے لیے جناب یعقوب کے پاس آئے تھے۔ یہاں پہ ایک مادی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے پوری قوم بنی اسرائیل جناب موسیٰ کے پاس آ کے کہتی ہے یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اب ہم ایک کھانا نہیں کھا سکتے، اپنے پروردگار سے آپ دعا کریے، اپنے پروردگار سے آپ مطالبہ کریے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کرے، آسمان سے کھانا نازل کرے تاکہ ہم وہ کھانا کھا سکیں۔ تو یہ تو ایک بہت مادی چیز ہے، لیکن مادی چیز میں بھی قوم کا جناب موسیٰ کی طرف آنا اور جناب موسیٰ کا انکار نہیں کرنا۔ جناب موسیٰ کو قاعدتاً یہ کہنا چاہیے تھا، اگر جناب موسیٰ توسل کو حرام سمجھتے اور وسیلے کو شرک سمجھتے تو کہتے کہ کھانا تمہیں ہے، تمہاری ضرورت ہے، تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ نہیں، جناب موسیٰ نے ان کے اس مطالبے کو قبول کیا۔ تو اس مطالبے کو قبول کرنا اور اس سے پہلے کی آیت جس میں استغفار کے مطالبے کو جناب یعقوب نے قبول کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چاہے مسئلہ مادی ہو اور چاہے مسئلہ روحانی ہو، اگر خدا سے قریب ہونا ہے تو ہمیں کسی نہ کسی وسیلے کو اختیار کرنا ہوگا۔ تیسرے مرحلے میں پروردگار عالم جو ہم کو وسیلے کا حکم دیتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کے اللہ کی رسی کو پکڑ لو زور سے اور آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو۔ یہ آیت بھی ہم کو وسیلے کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ وہ وسیلے کی طرف کس طرح سے متوجہ کرتی ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ حبل اللہ کیا ہے؟ اب یہاں پر اگر حبل اللہ کی تحقیق میں آپ جائیں تو وہاں یہ بات ہمارے لیے اور آپ کے لیے واضح ہو جائے گی کہ حبل اللہ اور خود ذات خدا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کیونکہ ہم نے جو اللہ کے نام پڑھے ہیں، جو نام نقل ہوئے ہیں روایات میں یا دعاؤں میں، اس میں کہیں بھی حبل اللہ نہیں ہے۔ یہ ایک الگ سے عنوان قائم کیا ہے پروردگار نے، اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ ظاہر ہے کہ جب ہم کسی بلندی کی طرف جانا چاہتے ہیں، جو لوگ پہاڑوں کو سر کرتے ہیں، پہاڑوں کی بلندی کو سر کرتے ہیں، وہ رسیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ پروردگار نے کیونکہ پروردگار بلندی کی باتیں کر رہا ہے، اور یہ بلندی مادی بلندی نہیں بلکہ معنوی بلندی ہے۔ پروردگار کی ذات کی طرف جانا تو کیا کرنا ہے؟ حبل الہی کو پکڑنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حبل الہی کیا ہے؟ ممکن ہے کہ حبل الہی سے کوئی یہ کہے کہ اس سے مراد قرآن ہے، ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے تو قرآن کے دامن کو پکڑنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ روایات اٹھائیں، برادران اہل سنت کی روایت اٹھائیں یا جو تشیع نے روایات نقل کی ہے، اس میں امام علی مقام فخر میں بیان کرتے ہیں، جب فخریہ آتے ہیں اپنی فضیلت بیان کرتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ میں اللہ کی وہ رسی ہوں جس کو پکڑنے کا حکم پروردگار عالم نے دیا ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم حبل الہی سے متمسک ہونے کا حکم دے رہا ہے، اور یہ رسی، یہ حبل الہی انسان کو خدا سے قریب کر رہی ہے۔ یہاں پہ بھی مصداق، جو بہترین مصداق ہے وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ لیکن ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جو ہماری نمازیں ہیں، جو ہمارے اعمال صالحہ ہیں، وہ ہم کو پروردگار تک لے جا سکتے ہیں، وہ رسی کا عنوان بن سکتے ہیں، بالکل بن سکتے ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز
کہ جو انسان کو خدا سے قریب کر رہی ہو، تفرقے سے بچا رہی ہو اور اختلاف سے بچا رہی ہو، وہ حبل الہی کا مصداق ہوگا۔ لیکن اگر روایات کو اٹھا کے دیکھیں گے تو روایات میں نام لیا گیا ہے، روایات میں یہ بیان کیا گیا کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام حبل الہی ہیں۔ اگر کوئی اہل بیت کے ذریعے سے پروردگار تک جانا چاہتا ہے تو دو امر اس کے سامنے پیش آئیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بہت جلدی پروردگار سے قریب ہو جائے گا، اور دوسری بات ہے کہ اسے یقین ہے کہ اہل بیت ہم کو جس راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں وہ راستہ بالکل صحیح ہے۔ تاریخ میں ایسے موارد ہمارے سامنے بھرے پڑے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کربلا کے واقعے کو اٹھا کے دیکھیں، زہیرقین کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، جناب حر کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ افراد ہیں، یا وہب قلبی کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جو دین سے دور تھے، لیکن جیسی حبل الہی کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا اور ان سے متمسک ہوئے، جناب حر کی زندگی بدل گئی، جناب زہیرقین کی زندگی بدل گئی، جناب وہب قلبی کی زندگی بدل گئی۔ لہذا اگر ان روایات کو اور ان آیات کو جمع کیا جائے، اور مختلف آیات اور بھی ہیں کہ جو توسل کے سلسلے میں ہیں، ہم اس بات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتے ہیں، لیکن جو بیسک آیات تھیں جس میں ہم کہیں سے بھی کسی طرح کے شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہو سکتے، ان آیات کو پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ رسول اکرم اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کون سی روایات ہیں کہ جن روایات کے ذریعے سے ہم یہ چیز کو ثابت کر سکتے ہیں کہ توسل کا عقیدہ عالم اسلام میں ایک یقینی عقیدہ ہے، اور اس کو قبول کرنے کے بعد انسان مسلمان و مومن رہتا ہے، مشرک اور بدعت کے ایجاد کرنے والا نہیں ہوتا۔